جن اچھے کاموں میں روزے دار کو ہر وقت اور خصوصاً رمضان میں انجام دینے کے سلسلے میں سبقت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر اس کو بہت زیادہ نیند میں اپنا وقت گزارنے اور اپنے آپ کو خدا کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی سے محروم ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور نیند بھی اس کے لیے مانع بن جاتی ہے۔ تو ان من جملہ نیکیوں میں جس کا روزے دار کو لحاظ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، استغفار کرنا، دعائیں کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و شکر کرنا سر فہرست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر سے آدمی کو کوئی بھی عمل اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ان کے قریب ہے، وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے اور اس کو دعا کی قبولیت پر یقین ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ وہ گڑ گڑا کر اور الہا وزاری کے ساتھ دعائیں کرے، اور دعا کی قبولیت کی رکاوٹوں سے بچتا رہے، مثلاً واجبات کو اور فرائض کو چھوڑنا، معاصی اور اللہ کے محارم کا ارتکاب کرنا، حرام مال کا کھانا، دعا میں حد سے تجاوز کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور روزے دار کو رمضان میں خصوصاً اچھے کاموں کے کرنے اور مال خرچ کرنے، داد و دہیش کرنے، لوگوں سے حسن سلوک کرنے اور کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض اور دریا دل تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور دریا دلی بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے۔